رات کا سناٹا، آسمان پر بادلوں کا ڈھیر اور زمین پر ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ جبکہ شہر کے بیشتر حصے سو رہے تھے، اس علاقے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور درختوں کی شاخوں کو ایک ہولناک طریقے سے ہلا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلے چند لمحوں میں کیا ہونے والا تھا۔ پہلے آہستہ آہستہ دھواں نظر آنے لگا، پھر اس دھوئیں میں ایک خوفناک سرگوشی سنی، جیسے کوئی زیر زمین کھچک رہا۔ ایک لمحے میں آسمان پر سیاہ دھند کا غبار پھیلا اور ایک دل دہلا دینے والی آواز گونج اٹھی، جیسے کسی بہت بڑی آفت کی ابتدا ہو چکی۔ دور سے آنے والی آوازیں بتا رہی تھیں کہ یہ صرف ایک معمولی آگ نہیں، بلکہ ایک ایسا طوفان تھا جس کا رخ کسی بھی لمحے شہر کی جانب ہو سکتا تھا۔ گھروں کے اندر دروازے اور کھڑکیاں بند کی جا چکی تھیں، لیکن پھر بھی ہوا میں ایک عجیب سی بو محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ جل رہا ہو۔ لیکن جب تک کسی نے اس کی اصل حقیقت کو سمجھا، تب تک یہ غیر متوقع آفت ایک تباہ کن قوت بن چکی تھی۔ اس رات کا خوف صرف ان لوگوں کے دلوں میں نہیں تھا جو اس آفت سے براہ راست متاثر ہوئے، بلکہ وہ جو بس بے بسی کی حالت میں اپنے گھروں میں قید ہو چکے تھے، ان کے دل بھی دہشت اور پریشانی سے بھرے ہوئے تھے۔ کچھ اس خاموش کمرے میں چپ چاپ دعائیں کر رہے تھے جس میں وہ مقیم تھے، جبکہ کچھ اپنے خاندانوں کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ یہ آگ صرف تباہی نہیں لائی تھی، یہ انسانیت کی آزمائش بھی تھی، جس کا کوئی نہیں جانتا تھا کہ انجام کیا ہوگا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، لاس اینجلس کاؤنٹی میں جاری آگ، جس میں پیسیفک پیلیسڈز کی آگ شامل ہے، ایک سنگین بحران بن چکی ہے۔ یہ آگ تقریباً 24,000 ایکڑ کے رقبے پہ پھیل چکی ہے، جس سے گھروں کو شدید نقصان پہنچا اور بہت سے رہائشیوں کے لیے صورتحال بے حد خطرناک ہوئی۔ کیلیفورنیا محکمہ جنگلات اور فائر پروٹیکشن ہوائی جہاز اور سینسرز کے ذریعے آگ کی حد کو ٹریک کر رہا ہے، لیکن تیز ہوائیں بعض اوقات اپڈیٹس میں تاخیر کا باعث بن رہی ہیں۔ ایویکویشن کے احکام اور انتباہات مسلسل اپڈیٹ ہو رہے ہیں، جیسے کہ صورتحال میں تبدیلی آ رہی ہے، اور حکام کی جانب سے فراہم کردہ نقشوں اور چارٹس کے ذریعے آپ آگ کے سائز اور اس کے قابو میں آنے کی معلومات وقتاً فوقتاً دیکھ سکتے ہیں۔ اکتوبر سے جنوبی کیلیفورنیا میں خشکی میں اضافہ دیکھنے کو ملا تھا، کیونکہ خزاں اور سردیوں کے طوفانوں کا رخ پیسیفک نارتھ ویسٹ کی طرف رہا۔ پچھلے موسم سرما میں جنوب مغربی علاقوں میں وافر بارشیں اور برفباری ہوئی تھی، لیکن اس موسم سرما میں حالات بالکل مختلف تھے۔ موسم کی یہ اتار چڑھاؤ جو انتہاؤں کے درمیان جھول رہے ہیں، اب بڑھتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ مزید عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور گرمیوں کے مہینے عام طور پہ کیلیفورنیا میں ریاستی سطح پہ جنگلات کی آگ کے سب سے سنگین ماہ ہوتے ہیں۔ جنوری میں اس طرح کی جنگلات کی آگیں نادر ہیں۔ چارٹ جو ایسے ہیں جو گزشتہ دہائی کے دوران ہر ماہ میں جلنے والی اراضی کا اوسط رقبہ دکھاتے ہیں۔ پیلیسڈز اور ایٹن کی آگیں اب تک لاس اینجلس کاؤنٹی میں 2013 سے کم از کم اب تک سب سے بڑی 10 آگوں کے اندر شامل ہو چکی ہے۔ جب لوگ لاس اینجلس کے جنگلات کی آگ سے بچ جانے والے علاقوں میں واپس جائیں گے تو ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں کہ انہیں گھر کے اندر ہوا کے معیار اور خاص طور پہ صفائی کے دوران احتیاط کرنا ہوگی۔ دھواں، راکھ اور وہ تمام زہریلے کیمیکلز جو ان کے ساتھ آئے ہیں، وہ حتیٰ کہ اچھے طریقے سے بند گھروں میں بھی دراڑ کر کے صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اب انتباہ کیا جاری ہو رہا ہے کہ آپ کے گھر میں ہوا کے معیار کو متاثر کرنے والی کئی چیزیں ہو چکی ہوں گی، چاہے آپ کے گھر کو کسی قسم کا جسمانی نقصان نہ پہنچا۔ امریکی پھیپھڑوں کی ایسوسی ایشن کی پالیسی کے قومی سینئر ڈائریکٹر کیتھرین پراؤٹ نے یہ کہا کہ دھواں اور راکھ جو آپ کے اندرونی ماحول میں ہوں گے، انہیں سانس میں لینا محفوظ نہیں۔ آپ خاص طور پہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی سانسوں، آنکھوں یا جلد سے راکھ کا رابطہ ہو۔ جنگلات کی آگ درختوں اور گھاس کے علاوہ اور بہت کچھ جلاتی ہے، اور جلنے والی گاڑیاں اور عمارتیں زہریلے کیمیکلز کو آزاد کر سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ جب آگ بجھ جائے، دھواں ختم ہو جائے، دیواریں، فرش، فرنیچر، دوسری اندرونی سطح زہریلے کیمیکلز اور دھوئیں کو جذب کر لیتے ہیں۔ ان سطحوں سے زہریلی گیسز کا اخراج ہفتوں یا مہینوں تک جاری رہتا ہے، اگرچہ وقت کے ساتھ یہ کم ہو جائے گا، لیکن جنگلات کی آگ صحت کے لیے مضر جو ہے وہ ٹھوس ذرات کی آلودگی میں اضافہ کرتی ہے، جو علاقے میں پہلے سے ہی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ سطحوں پر موجود ہوتی ہے۔ اور امریکی پھیپھڑوں کی ایسوسی ایشن کی اسٹیٹ آف ایئر رپورٹ نے لاس اینجلس کے علاقے کو 2024 کی سال بھر کی ٹھوس ذرات کی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر 10 شہروں میں شامل کیا۔ یہ دہائیوں سے اوزون کی آلودگی میں نمبر 1 رہا ہے۔ پراؤٹ نے یہ کہا ہے کہ اب جنگلات کی آگ کے اضافے کے ساتھ ایئر کوالٹی انڈیکس کئی دنوں تک جنوبی کیلیفورنیا کے کئی حصوں میں غیر صحت مند رہے گا۔ زہریلے اور ایپیڈیمولوجیکل مطالعات کے مطابق جنگلات کی آگ سے پیدا ہونے والی ذراتی آلودگی سانس کی نالی کے نظام پر دیگر وجوہات سے ہونے والی ذراتی آلودگی کی مساوی خوراکوں سے زیادہ نقصان دہ۔ ذراتی آلودگی سے نمٹنے سے آنکھوں میں جلن ہوگی، ناک بہنا شروع ہو جائے گا، یہ پھیپھڑوں میں گہرائی تک پہنچ کے
सांस के मसाइल जैसे ब्रोंकाइटिस का बायस बन सकती है और ये इंतहाई छोटे ज़र्रात खून में भी शामिल हो सकते हैं, सोजिश पैदा कर सकते हैं, जिससे ज़ियाबतीस, दिल की दायमी बीमारियां और दीगर सेहत के मसाइल में इजाफा हो जाएगा। कोलोराडो के बोल्डर इलाके में 2024 में मार्शल फायर के मुतल्लिक की जाने वाली एक तहकीक ने यह जाहिर किया था कि धुआं साफ होने के बाद भी घरों के अंदर खराब हवा बाकी रहती है। मुहक्किकीन ने राख में धातुओं और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की सतह बुलंद पाई और साथ ही लोगों के घरों के अंदर हवा के नमूनों में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मौजूदगी भी नोट की थी, जिसे VOCs कहा जाता है। VOCs इंसानों के लिए जहरीले हो सकते हैं, ये कैंसर का सबब बनते हैं और कम से कम एक इनका बेनेजीन जो है उससे निपटने का जो ताल्लुक है वो PAHs के लिए जाना जाता है। कैंसर की शरह में इससे इजाफा होगा और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक बोल्डर के मुताले में जब मुहक्किकीन ने करीबी रिहायशियों से सर्वे किया तो उन्होंने धुएं और राख से मुतल्लिक अलामात की शिकायत की, जिनमें सर दर्द था, खांसी थी, छींकें थीं, गले की खराबी थी, आंखों के पानी का आना था। हालांकि 2021 की आग के 6 माह बाद भी ये अलामात मौजूद थी। जो लोग जली हुई इमारतों के करीब रहते थे उन्होंने ज़्यादा अलामात रिपोर्ट की थी और आग के 1 साल बाद अलामात की तादाद में कमी आई थी, लेकिन 2 साल बाद तकरीबन तिहाई अफराद ने कम से कम एक धुएं और राख से मुतल्लिक अलामत की शिकायत की। अगर आप जंगलात की आग से मुतासरा इलाके में तो इन जहरीली चीज़ों से बचाव के लिए कुछ तरीके होते हैं। अमरीकी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी EPA ने ये बताया है कि हर चंद फिल्टर्स को चेक करने आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि वो गंदे नज़र आएँ तो उन्हें तब्दील करने की सिफारिश करें। साफ़ फ़िल्टर अंदर की हवा को बचाने में ज़्यादा मौसर होता है और जो लोग HVAC सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं या MRV 13 इस्तेमाल करते हैं जिनमें हाई एफिशिएंसी फ़िल्टर होता है, उन्हें सिस्टम के पंखे को जितना मुमकिन हो चला के रखना चाहिए, यानी ऑटो सेटिंग की बजाय ऑन पे रखना चाहिए। प्रेट एयर क्लेटर्स भी मददगार हो सकते हैं। HEPA फिल्टर्स और चारकोल फिल्टर्स वाले क्लीनर जो होते हैं ये बेहतरीन काम करते हैं। ये भी लोगों को मशवरा दिया जा रहा है कि एयर क्लीनर्स को उन कमरे में रखा जाए जहां लोग सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए यहां तक कि बदबू खत्म हो जाए। और EPA ये भी मशवरा देती है कि ऐसी सरगर्मियों से बचा जाए जो मज़ीद ज़राती आलूदगी पैदा करें, जैसे कि खाने को तलना या उसे ब्राउन करना। वैक्यूम करने से गुरेज करें जब तक वैक्यूम में फिल्टर ना हो और अंदर सिगरेट या वेप ना पिएं। अगरचे जंगलात की आग से बदबू बाकी रह सकती है, लेकिन अंदर मोमबत्ती या कोई और चीज़ जलाने की कोशिश ना करें क्योंकि ये मज़ीद ज़राती आलूदगी पैदा करेगी। और सफाई के लिए साबुन और पानी सबसे बेहतर होगा, ना कि एरोसल या केमिकल क्लीनर जो राख में मौजूद कुछ केमिकल्स के साथ तामुल कर सकते हैं। फिर उन लोगों के लिए मुश्किलात और क्या होंगी? रिवायती वैक्यूम या झाड़ू से सफाई करने की कोशिश अगर वो करेंगे तो फिर भी काम खराब होगा क्योंकि ये छोटे ज़र्रात को हवा में फैला देंगे। और अगर आप HEPA फिल्टर वाला वैक्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहली सतहों पर पानी का स्प्रे करें ताकि राख हवा में ना फैले। और सफाई करते वक्त जल्द को महफूज रखने के लिए दस्ताने, चश्मे, लंबी आस्तीनों वाली कमीज़, लंबी पैंट और मोज़े पहनना पड़ेंगे और राख को सांस में जाने से बचने के लिए N95 या P100 रेस्पिरेटर मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर्जिकल मास्क या कपड़े का मास्क वहाँ पर कारगर साबित नहीं होगा। ये बहुत छोटे ज़र्रात और कुछ गैसेस को बाहर रखने के लिए काफ़ी नहीं होते जिनके बारे में आपको फ़िक्र करनी पड़ सकती है। फिर उन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि जल्द से राख को जितना जल्दी हो सके उन्हें धोना पड़ेगा और सफाई के मकाम से रवाना होने से पहले कपड़े तब्दील करना पड़ेंगे ताकि राख गाड़ी या किसी दूसरे मकाम पर न जाए। और जो लोग दिल या फेफड़ों की बीमारियों जैसे दमा या फिर बुजुर्ग, बच्चे और हामला अफराद हैं, उन्हें राख की सफाई से गुरेज करना पड़ेगा क्योंकि वो आलूदगी उनके जिस्मों पर ख़ास तौर पर बुरा असर डालेगी। बुजुर्ग और बच्चे ज़्यादा मुश्किल से अपने फेफड़ों से आलूदगी को निकाल पाते हैं। फिर पालतू जानवरों को राख से दूर रखना पड़ेगा क्योंकि वो भी बीमार होने के लिए ज़्यादा हसास होते हैं। अगर वो राख में जाएंगे तो उनके पाँव धोएं। और चाहे आप सफाई जितनी जल्दी कर रहे हो, ताज़ा हवा के वक्फे लेना भी अच्छा होगा। बाहर की हवा साफ़ हो चुकी होगी जब उम्मीद की जाती है, फिर भी घर को खोलकर हवा देना पड़ेगी। अगर बाहर की हवा भी धुएं से भरी हुई है तो एक साफ़ कमरा बनाना पड़ेगा जिसमें एयर क्लीनर हो और वहाँ जाके वक्फा लिया जा सके। और अगर सांस लेने में दुश्वारी या दर्द या तकलीफ़ जैसी कोई अलामात महसूस हों तो सफाई करना भी रोकना पड़ेगा और जारी रखने से पहले अपने सेहत के फराहम कुनिंदा से मशवरा भी करना पड़ेगा। लॉस एंजलिस के इलाके में जंगलात की आग ने हज़ारों इमारतों को तबाह किया जिसमें बेशुमार मकानात थे,
فائر فائٹرز ابھی تک ان آگوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیسیفک پیلیسڈز، آلٹیڈینا، پیسیڈینا اور دیگر کیلیفورنیا کی کمیونٹیز کے کچھ حصے اب مکمل طور پہ بدل چکے ہیں۔ ایک ماحولیاتی انجینئر وہ مشورہ دیتا ہے کہ میں ان کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتا ہوں جو جنگلات کی آگ اور دیگر آفات سے متاثر ہوئی۔ سالوں کے دوران وہ کہتا ہے کہ میری ٹیم اور میں نے امریکہ کی تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگلات کی آگ کے بعد مدد فراہم کی اور بعض اوقات ریاستی اور مقامی حکام کو دور سے مشورہ بھی دیا۔ لاس اینجلس کے علاقے میں کئی مقامی واٹر سسٹمز نے غیر محفوظ پانی کے استعمال کے بارے میں وارننگ جاری کر دی۔ وہاں وہ سب کچھ ہے جو اس علاقے کے رہائشیوں اور ان تمام افراد کو جاننا ضروری ہے جو جنگلات کی آگ کے قریب رہتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے اور بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جنگلات کی آگ پینے کے پانی کو غیر محفوظ بنا دیتی ہے، پانی کے پائپس اور ٹینکس کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ فائر فائٹنگ کے دوران پانی کا جو زیادہ استعمال ہے وہ پانی کے نظام کو خشک کر دیتا ہے اور پانی کے نظام جنگلات کی آگ سے لڑنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیے جاتے۔ تباہ شدہ اور خراب عمارتیں غیر قابو پانی کی لیکیج کا باعث بنتی ہیں، بجلی کی کمی کی وجہ سے پانی کو دوبارہ نظام میں بھرنے میں مشکلات آتی ہیں اور اس کی وجہ سے پانی کا دباؤ کم ہو جاتا ہے جس سے پانی کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو پانی کا نظام کیمیائی آلودگی کا شکار ہو جاتا ہے اور پینے کے پانی کی آلودگی نہ صرف ہوا سے آ سکتی ہے بلکہ پانی کے نظام کے انفراسٹرکچر کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اور گرمی جو ہے وہ پلاسٹک کے پائپس اور میٹرز کو جزوی طور پہ پگھلا سکتی ہے جس سے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں۔ دھواں پانی کے نظام میں داخل ہو جاتا ہے اور پانی کے انفراسٹرکچر میں دراڑیں کیمیکلز کو پانی میں ملا سکتی ہیں۔ کینسر پیدا کرنے والے کیمیکلز جنگلات کی آگ کے بعد متاثرہ پانی کے نظام میں پائے جا سکتے ہیں اور بعض اوقات یہ کیمیکلز جیسے کہ بینزین فوری طور پہ کسی کو بیمار کر سکتے ہیں اگر وہ اس پانی کا استعمال کرے یا پیے، اور اس علامات میں متلی ہوتی ہے، سر درد ہوتی ہے، خارش ہو جاتی ہے۔ یہ کیمیکلز انفراسٹرکچر کی سطحوں سے چمٹ جاتے ہیں اور بعض پلاسٹک پائپس اور کیسیکٹس میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی صفائی میں دنوں سے مہینوں تک کا وقت لگتا ہے اور بعض پلاسٹک کیمیکلز کو سپنج کی طرح جذب کرتے ہیں اور انہیں آہستہ آہستہ صاف پانی میں چھوڑ دیتے ہیں جس سے پانی طویل عرصے تک غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہاں کے رہائشی اور کاروباری افراد کو پانی پینے کے فراہم کرنے والے ادارے اور صحت کے حکام سے پانی کی حفاظت کے بارے میں اعلانات کا انتظار کرنا پڑے گا، یعنی وہ جو آگ سے بچ گئے اب وہ غیر محفوظ پانی سے کینسر والی جو کیفیات ہیں اس کے اندر ڈھل جائیں گے اور وہاں پر جا کر جو اپنے کاروبار یا اپنے گھر کو دوبارہ سے سٹینڈ کرنا ہے اس کے لیے کتنے مہینوں کا وقت لگے گا یہ دیکھنا باقی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔